السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ اچھا جی، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کو گرمی خشکی ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو سرد کا پرابلم ہے، یعنی ٹائمنگ کا پرابلم ہے اور انزال جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو کوئی نسخہ جو ہے وہ آج میں بتانے والا ہوں۔ بہترین نسخہ ہے، آزمودہ ہے، اور یہ بہت پرانا نسخہ ہے، پرانے حکماء بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ نسخہ جو ہے وہ اس کو بنانا کیسے ہے، اس کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں اور ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو گرمی خشکی ہو صرف وہی استعمال کریں گے، باقی لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو گرمی خشکی جو ہے وہ اس کی علامات کیا ہیں؟ زبان تیز سرخ یا پھر یلوش، بہت ہی پیلے رنگ کا پیشاب آنا اور بہت کم مقدار میں پیشاب آنا اور گرمی کا بہت زیادہ احساس ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو کہ گرمی خشکی والے مریضوں کو ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو ہے وہ ٹائم بالکل نہیں ہوتا، سیکس کے دوران جو ہے وہ بالکل جلدی سے وہ ان کا انزال ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تو جو ہے سیکس کی ایکٹیویٹیز ادا کرنے سے پہلے ہی جو ان کا انزال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک شاندار مرکب ہے۔ اس میں چیزیں نوٹ کریں جی۔ نمبر 1 پہ ہے چھلکا اسب گول 30 گرام، سمندر سوکھ 30 گرام، موسلی سفید 30 گرام، سالم مصری 30 گرام اور کوزہ مصری اس میں آپ نے ڈالنی ہے جی 100 گرام۔ تو یہ جناب آپ کا جو ہے وہ بہترین مرکب ہے۔ اس میں دوبارہ سن لیں، چھلکا اسب گول 30، سمندر سوکھ 30، موسلی سفید 30 اور پھر سالم مصری جو ہے وہ بھی 30 گرام آپ نے ڈالنی ہے، یعنی برابر مقدار میں۔ تو جتنا ان ساری چیزوں کا وزن ہے تقریباً اس کے برابر، یعنی 100 گرام یا 120 گرام اس میں آپ کوزہ مصری ڈالیں، اور ان تمام چیزوں کا چھلکے کے علاوہ جو ہے وہ صفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ بعد میں چھلکا اس کے اندر شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، مکس کر کے کسی جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں یا کسی ڈبی میں بند کر کے رکھ لیں۔ کرنا یہ ہے کہ آدھا چمچ یہ والا صفوف جو ہے اس کو آپ نے 1 گلاس فل گرم پانی ہو، بہتر یہ ہے کہ دودھ لے لیں۔ اگر آپ کو دودھ دستیاب ہے تو دودھ لے لیں، فل گرم دودھ ہو، بوائلڈ گرما گرم دودھ، اس کے اندر آدھا چمچ جو ہے یہ صفوف ڈال دیں اور کو 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، تو اس کے بعد اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ زیادہ جو اس میں افیکٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کھیر کو بنا کر، یعنی 1 گلاس دودھ کے اندر آپ نے جو آدھا چمچ یہ والا صفوف ڈالنا ہے، تو اس کو آپ کسی بڑے برتن میں ڈال کے رکھیں، رات کو اس کو رکھ دیں اور دن تک اس کو پڑا رہنے دیں۔ کو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد اس کو فریز کر دیں، گھنٹے بعد فریز کر دیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری جو ہے نا جی کھیر بن جائے گی۔ اس کے بعد اس کو فریز کر دیں، ٹھنڈا کر لیں۔ صبح خالی پیٹ اٹھ کے آپ اس کو بطور ناشتہ استعمال کریں، اور تقریباً کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جب تک یہ ہضم نہ ہو اور آپ کو بھوک نہ لگے تب تک آپ نے جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرنا۔ تو یہ میرے بھائی صرف 10 دن آپ لوگ کر لیں، یہ انتہائی شاندار، انتہائی طاقت والا، سرد کا انتہائی سستا، آزمودہ اور بہترین علاج ہے۔ اس کو کہتے ہیں سفراوی سرد کھیر، یعنی وہ لوگ جن کو گرمی ہے، ان کو اگر سرد کا پرابلم ہے تو یہ کھیر ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔